سلمان صاحب، اعلامیہ آپ کے سامنے ہے، آج ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی چھایا رہا. کتنا ریالٹی کے قریب ہے یہ اعلامیہ؟ کیونکہ یہ تو بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں جو خان صاحب کہتے ہیں. دیکھیں مریم، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہر اپوزیشن اے پی سی کرتی ہے اور اس میں اسی طرح کا اعلامیہ سامنے آتا ہے. اچھا ہوتا کہ یہ اعلامیہ جو ہے یہ خود محمود خان اچکزئی صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب پڑھ کے سناتے. یہ ہمارے دوست مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ان کے پیچھے ملبہ نہیں تھا. وہ ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت میں اس تنظیم کے وائس چیئرمین ہیں اور یہ وہی پڑھ سکتے تھے، اور وہ آپ نے درست نشاندہی کر دی. میرا خیال ہے یہ قومی ڈائیلاگ کی بات پاکستان میں ایک ہی سیاستدان کے لیے ہے جو قومی ڈائیلاگ سے سب سے زیادہ انحراف کرتے نظر آتے ہیں، وہ جناب عمران خان ہیں. کہ ابھی میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، میں چند روز پہلے کی بات کرتا ہوں، اور میں دونوں کو دیکھ رہا تھا کہ اپنا ان کے دائیں ہاتھ بھی مصطفیٰ نواز کے بیرسٹر گوہر تھے اور بائیں ہاتھ اسد کیسر تھے. انہوں نے اس پہ کوئی ریمارکس نہیں دیا، اس لیے کہ وہ ریمارکس دے نہیں سکتے تھے کہ ان کے لیڈر نے تو کہا کہ ان سے کوئی ڈائیلاگ کی بات نہیں ہوگی پاکستان کے سیاستدانوں سے. وہ تو ان کا تو ایک موقف بڑا واضح ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا موقف بھی بڑا واضح ہے کہ اس سے پہلے ماضی کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی اور تائید انہیں حاصل رہی ہے. وہ بڑی بڑی حکومتوں کو کمزور کرتے رہے ہیں، وہ حکومتوں کو دیوار سے لگاتے نظر آتے تھے. ان کے دور میں پی ٹی وی پہ حملہ بھی ہوتا تھا، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی ورکرز چلے جاتے تھے. لہٰذا یہ اعلامیہ ان کے لیے بات وہ درست کر رہے ہیں کہ اگر لیکن یہ اعلامیہ جتنے پی ٹی آئی کے رہنما موجود تھے ان کی منظوری سے ہی جاری ہوا. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہوتا تھا وہاں پر کوئی پوچھتا نا بیرسٹر گوہر صاحب سے، اسد کیسر صاحب سے، کہ جناب آپ کا لیڈر تو کچھ اور کہہ رہا ہے، اعلامیہ آپ کا کچھ اور ہے. تو لہٰذا دیکھیں یہ اس طرح کے اعلامیہ میں اصل میں ڈھونڈتا رہا کہ ماضی کے اندر میں آپ کو ڈھونڈ کے لا دوں گا کہ سارے بلوچستان کے ایشو کی بات بھی ہوتی ہے، وہاں پہ گمشدہ لوگوں کی، یہ سارے اعلامیہ. اس کے بعد خان صاحب کی گورنمنٹ بن گئی، انہوں نے اس پہ پیش رفت کیوں نہیں کی؟ دیکھیں بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو آج جو اندرونی اور بیرونی چیلنجز ہیں، پاکستان کو اگر سیاسی استحکام سے ہمکنار کرنا ہے تو پاکستان کے سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے. یہ کیا ہے کہ جی ایک دفعہ ایک سیاستدان، سب سے اہم بات تو یہ کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نام تو عوام کا لیتے ہیں کہ عوام کی تائید اور حمایت سے اقتدار میں آئے ہیں، جیسے وہ اقتدار میں آتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اور جب ایک کی باری آتی ہے اور وہ اپوزیشن میں جاتا ہے، وہ الیکشن کو کہہ دیتا ہے کہ دھاندلی زدہ ہے. اور میں حیران تھا کہ اسی اے پی سی میں وہ لوگ بیٹھ کے 2024 کے الیکشن کو مسرد کر رہے ہیں جنہوں نے 2018 کو سب سے بڑا ڈاکہ قرار دیا تھا، جو تو ایوان میں بیٹھنے کے لیے تھے. یا اچکزئی صاحب کہاں تھے اس وقت؟ تو لہٰذا یہ ایک، اور پھر میں یہ بات بھی کروں گا کہ آج جس آئین کی بات کر رہے ہیں، میں کسی پہ پرسنل نہیں ہوتا. آپ کو آئین، قانون، جمہوریت اس وقت یاد آتی ہے جب آپ اپوزیشن میں ہوں یا آپ حکومت میں نہ ہوں. کیا بلوچستان جب ان کے پاس سارا اختیار آیا تھا تو انہوں نے وہاں پر سیاسی کارکنوں کو ترجیح دی تھی. اچکزئی صاحب نے اپنے سکے بھائی کو گورنر بنا لیا تھا، ایک بھائی کو وزیر بنا لیا تھا، خاندان کے سارے لوگ اکاموڈیٹ کر لیے تھے. اب چونکہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر یہ بات ضرور کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے ماضی سے سبق سیکھ لیا ہو. آپ کو ایسا نہیں؟ جی اللہ کرے، اللہ خدا کرے کہ ماضی سے سارے سبق سیکھیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی، اور وہ جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ جی 5 اگست کا، دیکھیں ہم آپ کو مسلسل یہاں پر کہہ رہے تھے کہ احتجاجی کیفیت کیوں طاری نہیں ہو پا رہی، وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ تو پاکستان کے اندر کہہ رہے تھے کہ پیک پہ ہوگی 5 تاریخ کو. تو آج ان کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ صرف علامتی احتجاج کرنا ہے آپ نے اپنے حلقوں میں ایک دن کے لیے. یہ کیا مطلب ہے؟ احتجاج پر ہم بات کریں گے کیونکہ ایک طرف سزائیں بھی ہو رہی ہیں تو اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں. لیکن سلمان صاحب سب سے تو مجھے بتائیے، ایک غلطی اس کو کہا جاتا ہے اسمبلیاں توڑنے کی. اب اسمبلیوں میں واپس نہ جانے کا فیصلہ کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف اس دیکھیں ایک بات تو اس پروگرام میں واضح کر دیں کہ چونکہ یہاں میڈیا کی بات کی ہے اور میڈیا وہی بات کرتا ہے، وہ سیاسی تاریخ کے ساتھ منسلک کرتا ہے چیزوں کو. اور میرا خیال ہے اس پروگرام میں ہر اسپیکٹ پہ بات ہوتی ہے کہ یہ کہنا ہے کہ جی 2018 کا الیکشن اور 2024 کا الیکشن، میں نے آج تک اس پروگرام میں کبھی کہا ہے کہ 2024 کا الیکشن بڑا شفاف تھا. 2018 کے الیکشن میں میں ریکارڈ پہ موجود ہوں اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر میرے سامنے بیٹھے ہیں. ہمیں پتہ تھا کہ وہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کس نے بنایا، کیوں کر بنایا، کون لے کے آیا. ایک ایک چیز کھلی تھی اور ہم نے رزلٹس بتائے تھے الیکشن سے پہلے کہ یہ رزلٹس ہوں گے. اور پھر جو جمہوریت کے علمبردار تھے اس پنجاب میں اکثریتی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون تھی،
اور کس کا جہاز چلتا تھا، وہ راکٹ رکشے کی طرح وہ گھیر گھیر کے لاتے تھے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تھپکی تھی، تائید تھی تو 1 پیج تھا، اور پھر جب دھکا پڑا تو کہا جی میں تو بے اختیارہ تھا، سارا اختیار تو لیکن اب تو باجوہ کے پاس تھپکی بھی تھا. نہیں ہے نا، تائید بھی نہیں ہے. اب حکمت عملی کیا ہوگی؟ اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ جو میں ٹھیک کہا آپ نے آج اپنے ابتدائیے میں کہ ڈائیلاگ، میں 100% ڈائیلاگ کے حق میں ہوں. اگر پاکستان کی سیاست مضبوط ہوگی تو صحافت بھی مضبوط ہوگی. یہ آپ کھیل کیا کھیل رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کہ آپ جب ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور جب آپ نہ ہوں تو پھر ریاستی اداروں کی جگنسائی بھی جائز ہے، پھر 9 مئی کے واقعات بھی ہوں گے. یہ ہم بیٹھ کے سزاؤں کی مذمت کر رہے ہیں. میں خود اس سیاسی عمل کا حصہ رہا ہوں. ہم نے رپورٹنگ کی ہے ان کے ساتھ، ان کی جدوجہد دیکھتے رہے ہیں. سیاسی کارکنوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ 9 مئی کے واقعات پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. اس سے پہلے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کرتی تھی، جیلوں میں جاتی تھی، پھانسی چڑھتی تھی، نااہل ہوتی تھی. یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ پاکستان کی طاقت کے محور جی ایچ کو پہ بھی چڑھ جائیں، آپ کور کمانڈر اس پہ بھی چڑھ جائیں، اور ایک ٹائم پہ 4:11 بجے سے 4 بجے کے درمیان 100% پلانڈ تھا، اور وہ پلان کھل کے سامنے آ گیا. میں نہیں کہتا سزائیں ہو چکی ہیں، اب آگے کیسے بڑھنا؟ اور پی ٹی آئی کے پاس اس کے بعد آ گئے کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ قابل مذمت ہے. اور ابھی یہ سزاؤں کا عمل، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب کو بھی سزائیں ہوئی تھی. یہ سزائیں ایسے ہی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کو انصاف مل سکتا ہے. ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ ہے تو وہ چیلنج کریں گے. اب جہاں تک آپ نے اسمبلیوں کی بات کی ہے، آج اگر پی ٹی آئی سنیچ پہ کھڑی ہے، یہ ریکارڈ کی بات ہے، تو اس ایک شخص کے غیر جمہوری طرز عمل کے لیجیے کہ میں پرائم منسٹر سے باہر ہو گیا ہوں، اسمبلی توڑ دو. پھر پنجاب کے اندر میں نام لیتا ہوں، میں جو اس وقت کے اسپیکر تھے، جو چیف منسٹر تھے، وہ روکتے رہے کہ جناب یہ سیاسی طرز عمل نہیں ہے، یہ حکومت بھی توڑ دو، وہ اسمبلی بھی توڑ دو. مطلب یہ کہ میں جیل میں بیٹھا ہوں تو ساری پی ٹی آئی جیل میں چلی جائے. یہ سیاسی طرز عمل نہیں ہے. سیاسی کارکن ایسٹ ہوتا ہے، سیاسی جماعتیں ایسٹ ہوتی ہیں. لیکن اب فیصلہ کیا ہوگا پی ٹی آئی کا؟ میں نہیں سمجھتا اب یہ غلطی کوئی نہیں کرے گا یہ اسمبلیوں سے نکلنے والی، اس لیے کہ ساری پارٹی اس کے خلاف ہے کہ آگے ایک شخص کے غیر جمہوری طرز عمل کے نتیجے میں آج پی ٹی آئی اس سطح پہ کھڑی ہے. یہ غیر جمہوری طرز عمل